اس سارے پروسیس کے بارے میں مجھے ذرا عامر ضیاء صاحب کا موقف جاننے دیں. عامر ضیاء صاحب، کتنا ضروری ہے اس ماحول میں، جس ماحول میں اس وقت ہم ہیں، جو سیاست ہماری جس جگہ آ کر کھڑی ہو گئی ہے، غیر جانبدار صاف شفاف الیکشن ہونا، اور آپ کو ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے جس طرح کے حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ پیش گوئی تو نہیں کر سکتے کہ الیکشن ڈے والے دن کیا ہوگا، لیکن الیکشن سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بلا وجہ جو ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ حکومت کی نیت بھی نہ ہو، الیکشن کمیشن کی نیت بھی نہ ہو، لیکن جس طرح کا جو کنڈکٹ ہے اس پہ لوگ سوالیہ نشان کھڑے کر رہے ہیں. جیسا کہ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جی ایک جینوئن اپوزیشن ہوتی ہے قومی اسمبلی میں، ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک پاکٹ اپوزیشن ہے. پاکٹ اپوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فیکٹریز ہوتی ہیں نا، وہاں پر جو اسٹیٹ سے ملی ہوئی ٹریڈ یونین ہوتی ہے اس کو پاکٹ ٹریڈ یونین کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو اپوزیشن ہے وہ تو ملی ہوئی حکومت سے قومی اسمبلی کے اندر، تو ان کی رائے کی، ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہاں پر آپ کہتے ہیں نا کہ پہلی بنیاد جو ہے وہ آپ ٹیڑھی رکھ رہے ہیں. پھر آپ آئیے سندھ کا آپ مثال لیں. اب سندھ میں سمجھ میں آتا ہے کہ جناب ان کو ہونا چاہیے کسی نہ کسی طرح سے، مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو جو بھی اس کی صورتحال ہے، مانا کہ انہوں نے 9 مئی کی بھیانک غلطی کی، مانا کہ ان کے اوپر مقدمات ہیں، اور مطلب ہے ایسے وہ لوگ مطلب ہے کنڈکٹ میں انوالو ہوئے کہ جو ناقابل معافی ہے، لیکن اس میں ہر آدمی تو انوالو نہیں ہوا. جو لوگ مطلب ایسے یقیناً ایم پی ایز ہوں گے، ایسے ان کے رہنما ہوں گے کہ جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. ہمیشہ مظاہرہ کرنے والے کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، آگ لگانے والے. لیکن عامر ضیاء صاحب، شرمیلا نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا نا، رائٹلی سو، کہ اگر مقدمات ہیں آئیں فیس کریں. سیاست میں جب آپ آئے ہیں تو یہ مراحل دیگر جماعتوں نے طے کیے، آپ بھی طے کریں. لوگ تو جیل سے بھی الیکشن لڑ لیتے ہیں، تو پی ٹی آئی کیوں منظر عام سے غائب ہے اور اپنی وہ پوزیشن، ایک جو سیاسی اسپیس ہے، وہ کسی اور پارٹی کو کیوں لینے دے رہی ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ کہ جو بقول پی ٹی آئی کے دوستوں کے کہ جو ان پہ جبر کی نوعیت ہے وہ بہت ہی مطلب زیادہ ہے، اور ان کا اگر کوئی آدمی نظر آتے تو اس کو پھر پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے، جیل جانا پڑتا ہے. جب غالباً جو دیگر گورنمنٹس نے مطلب اس طرح کی جو ماضی میں رہے مطلب اپوزیشن کی فورسز، ان پہ بھی بڑا جبر ہوا. پیپلز پارٹی پہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں بڑا جبر ہوا تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے رہنما جو تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس میں آپ مطلب ہے کہ آپ گنتے چلے جائیں، ممتاز بھٹو کا نام لیں آپ وہ کوثر نیازی ہوا کرتے تھے، عبداللطیف صاحب ہوا کرتے تھے، پھر بعد میں جو صاحب تھے غلام مصطفیٰ، جو بعد میں فرسٹ ایئر بنی پیپلز پارٹی کی، ان کی سیکنڈ اور تھرڈ. کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے. ہماری یہاں ہر سیاسی جماعت نے جو ہے اس طرح کے مراحل جھیلے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ ہر پارٹی کی حیثیت میں فرق ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت سارے لیڈرشپ میں مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کے لوگ تھے. ہمارے آپ یہ دیکھیں نا کہ جو بعض اوقات جو رورل ایریاز کے جن کا تعلق ہوتا ہے وہ بعض اوقات زیادہ ہٹ درمی تو لفظ مناسب نہیں ہے، زیادہ وہ بعض اوقات جرأت کا ثبوت دیتے ہیں. شہر میں جو مڈل کلاس ہوتی ہے وہ غالباً ان کے پاس ایک ہوتا ہے کہ جی ان کے پاس ایک راستہ ہوتا ہے جو کمپرومائز کر لیں. میں تمام کی بات نہیں کر رہا، جو آئیڈیالوجی کے ہمیں بائیں بازو کی شہری لوگ ہوا کرتے تھے، نہیں لکھا کرتے تھے، جیل میں رہتے تھے، ہوتی تھی. تو یہ زیادہ ریزیلینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پی ٹی آئی کا وہ ڈی این اے نہیں ہے غالباً، مزاحمت جو انہوں نے کی. اس کا مطلب آخری بات ہوں گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دیوار سے لگا دیں. اگلے انتخابات کی شفافیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے جو اپوزیشن ہے اس میں جو لوگ اس میں ملوث ہیں تو مار دھاڑ میں، توڑ پھوڑ میں ان کو بالکل اکاؤنٹیبل کریں، لیکن جو لوگ نہیں ہیں ان کو ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا جائز طریقے سے حصہ بننے میں اس الیکشن کی کریڈیبلٹی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. جی